تو رغبت بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں جو آپ سب کے ساتھ پیش آئی ہوئی ہے لیکن یاد نہیں ہوگی آپ کو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 5 سال تک اگر مارنا ہے بچے کو تو مار لو، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آج کے بچے شاید رد عمل دکھائیں، آپ ان کو مارنے کی کوشش کرو آپ خود پٹائی ہو جائے آپ کی. تو اجتناب کریں، 5 سال سے پہلے بھی نہ ماریں، بعد میں بھی نہ ماریں. تربیت کے بچوں کے لیے ضابطے ہیں. ایک کام جو آپ کا تجربہ ہے، جب آپ بچپن میں شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، ڈبے کا پیتے تھے یا بھینس کا گائے کا پیتے تھے، بہرکیف ایک عمر ہم سب کی گزری ہے اور وہ شیر خارگی کی عمر ہے، دودھ پینے والی عمر. بچہ جب بالکل چند مہینوں کا ہوتا ہے تو دودھ پیتا ہے، اس میں کوئی بیزاری نہیں ہوتی، لیکن جب سال سے اوپر اس کا عمر ہو جاتی ہے اور 2-2.5 سال تک بچے کے اندر ایک ضد اور رکاوٹ اور مزاحمت آ جاتی ہے. اکثر دودھ نہیں پیتا، بھوک لگی ہوتی ہے لیکن نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، اور کوئی چیز جو اس کے لیے مفید ہے دوا نہیں پیتا، اور صحت و سلامتی کے لیے والدین جو کچھ اس کے لیے مقرر کریں تو بچپنے کی وجہ سے وہ تناول نہیں کرتا. یہاں پر ماؤں کے اندر، ممتا کے اندر ایک ٹرک ہے فطری طور پر، اور وہ یہ ہے کہ وہ بچے کے لیے رغبتیں پیدا کرتی ہے. اصل مقصد اس کو دودھ پلانا ہے، لیکن دودھ پلانے کے لیے اس کو وعدے وعید دیتی ہے. کبھی اس کو بچے کی مزاج و شخصیت کے مطابق، بچے کو کھلونے پسند ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دودھ پی لو، آپ کو کھلونا لے کے دوں گی. بچے کو کوئی اور چیز پسند ہے، جس طرف بچے کا رجحان ہے تو ماں اسی چیز کو رغبت کے لیے رکھ کر اور پھر وہ چیز جو اپنی مطلوبہ چیز ہے، مقصود ہے، وہ اس کو تناول کرا دیتی ہے. اسکول نہیں جاتے بچے اور ان کو اسکول بھیجنے کے لیے مائیں رغبت دلاتی ہیں، اور رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ جب بچوں کو ایسی رغبت کے لیے وعدے دو تو ان پر عمل کیا کرو، ان کو عمل انجام دیا کرو. ایسے نہ ہو کہ جھوٹا وعدہ، مثلا اسے کہو دودھ پی لو آپ کو کھلونا دیں گے، وہ دودھ پلا کے پھر کھلونا نہ دے اور اسے ٹرخا دیں تو اس سے برا اثر پڑتا ہے. اگر رغبت کے لیے کوئی چیز آپ نے ساتھ رکھی ہے، جاذبے اور کشش کے لیے، تو وہ انجام دیں حتماً، تاکہ بچہ اس اصل کام سے بے رغبت نہ ہو، اس سے بیزار نہ ہو، اس سے دور نہ ہو. خوب یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے رکھا ہے کہ جتنا تعلیمی مواد ہے، جتنا تربیتی مواد ہے، جتنا انسان ساز، قرآن تربیت و تعلیم کا انسان سازی کا مواد ہے. انسان اگر قرآن کی طرف رغبت خود پیدا کر لے، عقل کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، دانش کی وجہ سے، پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ بالغ آدمی، سمجھدار آدمی خود سے اتنا میچور، پختہ ہے وہ، کہ اسے یہ وعدے وعید دینے کی ضرورت نہیں ہے کھلونے، اسے مقصد پتہ ہے اور وہ مقصد کی خاطر تناول کر لیتا ہے. جس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نورانی، اور وہ یہ فرمان ہے کہ اے پروردگار، اپنے اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار میرے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، میں تیرے دوزخ سے کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں نے تجھے پایا ہے اور پہچانا ہے، اور چونکہ تجھ کو عبادت کے لائق جانا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. اگر تو جنت و جہنم کے دروازے بند بھی کر دے علی، پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوگا. لیکن ہم نہیں ہوں گے. اگر جنت و جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، ہم بالکل کوئی کام بھی نہیں کریں گے. جہاں سے سختی اٹھا لی جائے، جہاں سے وعدہ اٹھا لیا جائے، جہاں سے وعید اٹھا لیا جائے، ہم رک جائیں گے کہ ہم تو رغبتوں کے لیے کام کر